ویلنٹائن جو ہے یہ نام ہے ایک راہب کا، عیسائی راہب تھا رومی، تیسری صدی کے متعلق کہتے ہیں کہ تیسری صدی کے دورانیے میں نا وہ موجود تھا، وہ راہب تھا اور اس کے بارے میں جو اس کی مصروفیات کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ راہب اور اس نے یہ کام پکڑا ہوا تھا کہ رومی جو سپاہی ہوتے تھے ان کے لیے یہ رومن قانون تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، تو یہ کیا کرتا تھا کہ ان کی خفیہ شادیاں کروا دیتا تھا، یہ ان کی خفیہ شادیاں کروا دیتا تھا۔ خفیہ شادیاں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جو شادی کے مقتضیات ہیں، ولی کی اجازت، اس کی رضامندی اور اسی طرح مہر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ جو اس وقت کا قانونی عرف تھا اس کے بغیر خفیہ، یعنی دونوں کی، جیسے آج کل خفیہ شادیاں ہوتی ہیں، کہ قاضی کو بلایا اور جا کر شادی کر لی، تو اس طرح کی خفیہ شادیاں وہ کرواتا تھا اور یہ حکومت کے علم کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر جو سپاہیوں کے لیے جرم تھا تو وہ اس جرم کی سرپرستی کرتا تھا۔ تو اس جرم کی پاداش میں اس کو سزا دی گئی، اور سزا کیا تھی کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، پھانسی دے دی جائے اس کو۔ اور پھر وہ جیل میں تھا، تو جیل میں ہوتے ہوئے جو جیلر تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل کا داروغہ، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا، معاشرہ قائم ہو گیا اس کے ساتھ، اور وہ عشق جو ہے وہ پروان چڑھتا رہا اور وہ عروج تک پہنچ گیا۔ تو خطوں کی دعوت ہوتی رہی اس کے ساتھ، نامہ و پیام بھی چلتا رہا، وہ اس کا عاشق تھا اور وہ اس کی معشوقہ تھی، اور پیچھے بھی وہ یہی کام کرتا تھا۔ تو پھانسی اس کو دے دی گئی، لیکن وہ عاشقوں کے سرپرست اور عشق کے علم بردار کی حیثیت سے جو ہے نا ایک علامت اور رمز بن گیا کہ جیل میں رہ کر اس نے عشق کیا، اور جو عشق کرنے والے تھے ان کی سرپرستی کی، فوجیوں کی، تو یہ عشق کی ایک علامت بن گیا۔ تو ویلنٹائن جو ہے اس کا دن ہے، یہ اس کا دن ہے کہ 14 فروری جو ہے یہ اس کا دن ہے جس دن اس عاشق کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور سولی پہ چڑھایا گیا۔ تو اب انہوں نے اس کو ایک بڑی اس مقدس دن کے طور پر کہ اس آدمی کو عشق کے جرم میں، عاشقوں کی سرپرستی اور عشق کے جرم میں اس آدمی کو یہ سزا دی گئی، تو یہ اس کا دن مناتے ہیں، اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ جو اس نے کیا تھا ہم بھی وہی کریں گے، عشق اور محبت کے پیغام کا تبادلہ کریں گے۔ یہ دل اور سرخ رنگ کے پھول، یہ علامت ہے عشق اور محبت کی۔ دل کے کارڈ جن کے اوپر دل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایک تیر گڑا ہوا ہوتا ہے، اور سرخ رنگ کے پھول، اور آئی لو یو، اور پھر یہ کہ ہم اس معاشرے کو اور اس کی سختیوں اور پابندیوں کو قبول نہیں کرتے، ہم ان کے خلاف ہیں، روک لئیے معاشرہ ہمیں جیسے روکتا ہے، میں تیرے لیے، تو میرے لیے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، ایک دوسرے کے لیے مریں گے۔ اس طرح کے پیغامات جو ہیں یہ آپس میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ویلنٹائن ڈے جو یورپ کے اندر چلتا ہے، اور وہاں کی جو معاشرت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آزاد معاشرت ہے۔ وہاں تو انسان جو یہاں نعرہ لگایا نا
کچھ خواتین نے میرا جسم میری مرضی، یہ وہاں کا نعرہ ہے. کہتے ہیں میرا جسم میں جیسے مرضی کروں، جو مرضی کروں، اور اس کے مطابق وہ وہاں جی رہے ہیں. شادی کر کے اکٹھے رہے، بغیر شادی کے اکٹھے رہے، جنسی تعلق قائم کرنا ہے فطری طریقے سے کرے، غیر فطری طریقے سے کرے، اور اورل طریقے سے کرے، منہ کے ذریعے کرے، جو مرضی کرے، ان کا جسم جو مرضی کرے. تو یہ ان کا نعرہ ہے اور یہ ان کا کلچر ہے، یہ آزادی ان کا کلچر ہے، اور وہ اس کلچر کا اظہار کرتے ہیں. اور اسی کا اظہار جو ہے وہاں یہاں تک پہنچا ہے کہ باپ کے سامنے خاتون جو ہے وہ اپنے کہتی ہے یہ میرا دوست ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور ان کا آپس میں جنسی تعلق بھی ہوتا ہے، بلکہ اولاد بھی ہوتی ہے. باپ کچھ نہیں کہہ سکتا، معاشرہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ معاشرے نے ان کو تحفظ دیا ہے. انہوں نے کہا تم بغیر شادی کے اولاد پیدا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نہیں بتاؤں گی اس کا باپ کون ہے، مرحبا. تو کہتے ہیں ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. بغیر باپ کے اولاد کو تحفظ دینے کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی. یعقوبی بھی کہتے ہیں محبت کی، اور اس کو عید عاشقاں بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کا پس منظر یہ ہے، اور اس پس منظر کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اس کو فروغ دینا اور اس کی سرپرستی کرنا اور اس کی تربیت کرنا، کیا مطلب ہے اس کا کہ اس معاشرے کو بھی اسی طرف لے جایا جائے اور اسی ڈگر پہ لایا جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہے. محبت جو ہے بجائے کہ محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبہ ہے، لیکن جب یہ پاکیزہ ہو، اگر ناپاک محبت ہو تو پھر تو وہ گندگی ہو جاتی ہے. اور انسانوں کا انسانوں سے محبت کرنا، مسلمانوں کا اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنا، اور عورت کی جنس سے محبت کرنا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی جنس ہے انسانوں کے اندر، ایسی نوع ہے جو انسانیت کی خدمت پر انجام دیتی ہے. حمل، وضع، پرورش، یہ اتنا بڑا کام ہے انسانی نسل کے لیے جو عورت پر انجام دیتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ فی الدنیا ثلاث، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تو عورت سے محبت کرنا، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو. جو مخصوص تعلق ہے وہ بیوی کے ساتھ، باقی سارے تقدس کے تعلق ہے. باقی سارے تعلق بیٹی کا تقدس کا تعلق، بہن کا تقدس کا تعلق، اور ماں کا بڑی عظمت کا تعلق. لیکن اس معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے کہ ان ساری جو صفتیں ہیں ان کے اندر تقدس رہا نہیں ہے. لوگ ماؤں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. شیخ صاحب سے پوچھ لیں، وہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ باپ نے بے زیادتی کی، ہسپتال میں لایا جاتا ہے زخمی، بے ہوش، اور لوگوں کو ٹیگ پہنائے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر ٹیگ پہنائے ہوئے ہیں. کس چیز کے؟ کہ یہ وہ مجرم ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے کیا، اپنی بہن کے ساتھ، اور چھوٹی کے ساتھ. بڑی کے ساتھ کرنا تو جرم ہی کوئی نہیں. وہاں یہ سارے رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، بس صرف ایک جنسی حوث رہ گئی جس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے جیسے بھی پوری ہوگی. پہلے عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا، اب مردوں کا مردوں کے ساتھ بھی اس طرح شروع ہو گیا، اور عورتوں نے بھی عورتوں کے ساتھ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو ممیز بنائی ہوئی ہیں، جو پلاسٹک کے اجسام بنائے ہوئے ہیں اور پلاسٹک کی اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ایک دوسرا بات. تو اتنی گندگی اور اتنی آوارگی اس معاشرے کے اندر آئی ہے، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کی سرپرستی کرو اور ان کو چھوٹ دو، ان کو کھلا دروازہ چھوڑ دو کہ یہ ادھر جانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے ان چیزوں کو خوش ہو کے قبول کرنا، اور ان کا پھر اظہار کرنا، اور ان کا جو اہتمام کر کے منانا ان کو. یہ چیز پر بھی غلط ہے. محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت اسلام نے محبت کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على إذا فعلتموه تحاببتم على شيء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. تو محبت تو انسان کی انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، بھائی کی بھائی کے ساتھ ہونی چاہیے، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے. ممنون جو جس کے ساتھ احسان کیا اس کو اپنے محسن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے.
لیکن ایک طرف جو ہے اس معاشرے کے اندر خود غرضی اور نفرت اور عداوت، اس کے اوپر اس کی جو ہے نا تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جس محبت کا نام لیتے ہیں وہ صرف جنس کی اور صرف حیوانیت کی محبت ہے کہ بس اپنی غرض پوری کی، اس کے بعد کسی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں، اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اجہاز کے کیس، ابارشن کے کیس سب سے زیادہ وہاں ہوتے ہیں، یہاں بھی اب ہو رہے ہیں، بلکہ سہولت دی جاتی ہے اس چیز کی۔ یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی والے، ان کے پاس جا کے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ختم کر دیں، جو امید قائم ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ختم کی جا سکتی، کنڈیشن جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، تو پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پیدا ہونے کے بعد پھینک دیتے ہیں، وہ عیدی کے جھولوں میں ڈال دیتے ہیں، یا کسی سڑک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یا کئی اللہ معاف کرے ختم ہی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری عوامل جو ہے نا یہ اسی آزادی سے پیدا ہوتی ہے جس کو یہ فروغ دے رہے ہیں۔ اب شیخ صاحب آ گئے ہیں، شیخ صاحب سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کے متعلق بتا رہے ہیں، تو ویلنٹائن ڈے جو نہیں ہے 14 فروری عید عاشقاں، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، عید الحب۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو بڑا ان کو تفہیم کرتے ہیں۔ کیا شیخ صاحب شعر ہے؟ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دن سے عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پہ یکساں، ظرف کے فرق سے اعمال بدل جاتے ہیں۔ سنائے کیا کہا؟ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں نا یہ جو عشق کا لفظ ہے نا، ہمارے کئی شاعروں نے تو اسے اس عشق سے مراد نا محبت لی ہے اور اللہ کی محبت لی ہے۔ جی یہ جو ہمارا میر تقی میر ہے، مومن خان مومن ہے، یہ شاعر ایسے ہیں کہ ان کے یہاں عشق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا عشق ہے۔ مومن میاں صاحب کا شاگرد سی، ہاں مومن تو اہل حدیث تھے، مجاہدین کے ساتھ ان کا تعلق، اور میاں صاحب کے شاگردوں میں سے مومن خان، تین مومن خان مومن، اور میر بھی اسی طرح، میر درد بھی اسی طرح، یہ حضرات اس طرح ہیں۔ اور یہ شاعر جو ہے نا بعض اوقات گفتگو ان کی ایسی ہوتی ہے، بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے شیخ صاحب آپ کے علم میں ہوگا اصغر گنگوی، ایک بڑے اردو کے شاعر ہیں، وہ شراب کے متعلق جو ہے نا جیسے وہ جگر مراد آبادی تو خیر پیتا بھی تھا نا، بعد میں چھوڑ دی تھی اس کا، پہلے تو پیتے بھی تھے، بڑے بڑا نوش تھے، لیکن بعد میں اشرف علی تھانوی کے مرید ہو گیا، انہوں نے توبہ کر، تو لیکن وہ اصغر گنگوی جو ہے وہ بالکل شراب نہیں پیتا تھا، صوفی آدمی اور بڑا ملتزم، لیکن شراب کے جو ہے نا اشعار اس کلام میں بہت زیادہ ہے، صرف رمز اور کنائے کے طور پر۔ اسی طرح عشق بھی جو ہے نا وہ ایسا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہر آدمی جو سنتا ہے وہ اپنی طرف لے جاتا ہے۔ حدر ای بادہ نہ دانی و خدا تارا چشم، ہاں قدر داولا نہ دانی تو خدا تارا چشم، آئے ظالم تو نے پی ہی نہیں۔ صحیح بات۔ تو یہ اب جو محبت کی بات کرتے ہیں وہ اس کو اپنی طرف لے جاتے ہیں، اب جو اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کتاب پڑھیں روضۃ المحبین، روضۃ المحبین توق الحمامہ ابن حزم کی بھی ہے، لیکن نہیں وہ نہیں، یہ صحیح ہے روضۃ المحبین۔ یہ جو جواب الکافی ہے، جواب الکافی نہیں وہ موضوع اور ہے، من سأل عن نواء الشافعی، اس کا موضوع اور محبت کا موضوع جو ہے نا وہ اسی روضۃ المحبین میں ہے، بلکہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ دنیا میں اگر سلسلہ محبت نہ ہو تو کوئی آدمی کوئی کام ہی سر انجام نہ دے،
وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، اللہ کے نبی سے ہو، وہ محبت مال سے ہو، وہ اولاد سے ہو، وہ بیوی سے ہو، وہ اپنے بھائیوں ساتھیوں سے نہ ہو، اگر یہ عنصر ختم ہو جائے محبت کا تو دنیا کا سارا نظام تل پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت آپ ہوتی ہے۔ یہ چنگاری بھڑک اٹھتی ہے، بھڑکائی نہیں جاتی۔ اللہ آگے اس نے کہا ہے محبت کے لیے دنیا میں دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے دنیا میں دل مخصوص ہوتے ہیں۔ اللہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر تار پہ گایا نہیں جاتا، وہ نغمہ ہے جو ہر تار پہ گایا۔ کیا کہتے ہیں، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ اللہ اکبر۔ بات تو یہی ہے کہ ہو صحیح صرف دل سے،